بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورہ نور کی جو 18 پارے کے اندر ہے کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے، اس لیے کہ یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس معنی کر کے اس کے اندر عفت و عصمت کی حفاظت، ستر، حجاب اور زنا جیسے سخت جرائم کو روکنے کے لیے جو قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور اس صورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا تھا اور اس میں یہ تحریر فرمایا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ لوگوں اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو تاکہ ان کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی نے اس کے احکام کو مقرر فرمایا ہے، اور ہم نے ہی اس میں واضح آیات نازل کی ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس پہلی آیت کے اندر صرف تعارف پیش کیا گیا ہے، گویا کہ تمہیدی آیت ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں زنا کی سزا کا بیان کیا ہے، اس لیے کہ زنا اگر معاشرے میں عام ہو جائے، زنا اگر معاشرے کے اندر پھیل جائے تو نظام قانون اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کے نسب محفوظ نہیں رہتے، اس لیے اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے اس مسئلے کو عموماً بیان کیا ہے عام طور سے، اور حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کرتے ہیں مرد و عورت تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ احادیث سے ملتا ہے، یعنی کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کرے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ سزا بہت سخت ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل نرم پڑ جائیں، تو اس لیے فرمایا کہ تم ان کے سلسلے میں، ان کے تعلق سے اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی نہ برتنا، اگر تم واقعی اللہ اور اس یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہاں ایک اور ہدایت دی گئی، وہ یہ کہ جب آپ زانی اور زانیہ کو سزا دے رہے ہوں تو ایسی جگہ پر ان کو سزا دیجیے جہاں پر کچھ اہل ایمان کی جماعت موجود ہو اور وہ اس منظر کو دیکھیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو۔ اس آیت میں یہی فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کی سزا کو اہل ایمان کی ایک جماعت دیکھے۔ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ، زنا کرنے والا نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا ایک ایسا خبیث فعل ہے کہ اب وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کے نکاح میں نہ پاک دامن آئے اور نہ کوئی معصوم عورت آئے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ ایسی ہی خبیث اور زنا کرنے والی یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرے۔ حالانکہ مشرکہ عورت سے بھی اس کا نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک تجربہ اور مشاہدے کی بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی ہے کہ زنا میں پڑھ کر یہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ اب اسی لائق ہے کہ اس کے نکاح سے بھی ایسی ہی عورت بنے جیسا کہ یہ خود ہے۔